بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اس دور میں ابھی بھی کچھ کاموں کو خواتین کے لیے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن ماضی میں بہت سی ایسی خواتین تھی جنہوں نے بہت دلیری سے کچھ کام سر انجام دیے۔ ان بہادر خواتین میں فلسطینی خاتون لیلا خالد کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اس خاتون نے ایک نہیں بلکہ 2 بار جہاز ہائی جیک کیا ہے اور اس کے لیے اس نے پلاسٹک سرجری بھی کروائی تھی۔ سننے میں تو ایک فلمی کہانی لگتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ لیلا خالد نے بچپن میں فلسطین کی تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا اور ان کے ساتھیوں نے 1968 سے لے کر 1971 کے عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے تھے۔ فلسطینی لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 19 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز جو اٹلی سے اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا، ان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ اس جہاز میں وزیر اعظم اسحاق رابن بھی موجود ہیں۔ جیسے ہی جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا، ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور پھر پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیزہ کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو، کیونکہ دمشق جانے سے قبل میں اپنی جائے پیدائش ملحوف حیزہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی اور جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ یوں جہاز کو اغوا کر دیا گیا اور مسافروں کو ارغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں کی صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بے حفاظت واپسی کے شرائط پر تمام ارغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ لیلا عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کا ہیئر سٹائل، سکارف پہننے کا انداز اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی، سب فیشن کی دنیا میں مقبول ہونے لگے۔ پہلی مرتبہ ہائی جیک کرنے کے بعد اس نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کروا لی۔ اس سے اگلے سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والے پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور لیلا کے ایک ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کر کے مسافروں کو ارغمال بنا لیا۔ مذاکرات میں لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، یوں ان کو قید سے رہائی ملی۔ اپنی خودنوش سوانح عمری مائی لائف شلائیو میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اس کو ایمسٹرڈیم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ سبسکرائب کر کے بل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ بس اسی کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔